حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی صبر کر سکتے ہیں تو ہم صبر کیوں نہیں کر سکتے؟ جب کربلا والے اتنی مشکلات حالات میں صبر کر سکتے ہیں تو ہم صبر کیوں نہیں کر سکتے؟ جب حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا گھر، سارے جانور، ساری چیزیں تباہ و برباد ہو سکتی تو وہ اس وقت صبر کر سکتے ہیں تو ہم صبر کیوں نہیں کر سکتے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں میں بیٹھ کر صبر کر سکتے ہیں تو ہم صبر کیوں نہیں کر سکتے؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کی خاطر اپنی آنکھوں کی بینائی دور کروا سکتے ہیں، اپنی بینائی ختم کروا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں صبر کر سکتے؟ جب برے صغیر کے مسلمان ہمارے بڑے بڑے رہنما صبر کر سکتے ہیں تو ہم صبر کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ہمارے آباء و اجداد صبر کر سکتے ہیں اور اس مقام تک جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اس مقام تک لانے کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے تو ہم کیوں نہیں صبر کر سکتے؟ اگر ہمارے اندر ایک رتی برابر بھی صبر نہیں ہے تو ہمارا اس جان کا کیا فائدہ؟ ہمارا اس ایمان کا کیا فائدہ؟ ہمارا اس مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ ہم اپنے لیے کچھ صبر نہیں کر سکتے۔ رات ہے گزر جائے گی، بادل ہے چھٹ جائے گا، رات کا اندھیرا کب تک دن کو روک پائے گا؟ چڑیاں پھر گنگنائیں گی، پنکھ پھیلائے آسمان چیرتی جائیں گی، طوفان ان کو کب تک روک پائے گا؟ یہ وقت بھی تو ندی ہے، یہ وقت بھی تو ندی ہے، سمندر کو ملنے سے کب روک سکی ہے؟ یہ برا وقت بھی گزر جائے گا، یہ برا وقت بھی گزر جائے گا، چڑھتے سورج کو کون روک پائے گا؟ یہ وقت بھی گزر جائے گا، جی ہاں یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ میرا نام ذیشان الہی ہے اور میرا ٹاپک جو ہے وہ ہے یہ وقت گزر جائے گا۔ دنیا ہے اور دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بے شمار نعمتیں، عطائیں، آسانیاں ملتی ہیں۔ وہاں پر کبھی کبھی ہماری زندگی میں رنج و عالم کے پہاڑ بھی گرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، بہت بڑی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، حالات مشکل ہو جاتے ہیں، زندگی کے معاملات کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم کسی بہت بڑے مشن کے لیے روانہ تھے، بہت بڑی کامیابی کے لیے روانہ تھے، لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، جی ہاں ناکام ہو جاتے ہیں۔ ہم کچھ چاہتے ہیں، ہم کو مل نہ سکا، ہم کسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور وہ ہمارا اعتماد توڑ کر چلا گیا۔ ہم کسی کے لیے روتے تھے، تڑپتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، لیکن وہ ہم سے بے وفائی کر کے چلا گیا۔ ہم کاروبار کرتے تھے اور ہمیں اس میں نقصان ہو گیا۔ ہمارا وقت بہت اچھا چل رہا تھا کہ اچانک ہمیں مسائل نے گھیر لیا، پرابلمز نے گھیر لیا، طرح طرح کی مشکلات نے گھیر لیا، حالات حد سے زیادہ برے ہو گئے۔ میرے بھائی یاد رکھیے گا کہ وقت برا آ جاتا ہے، کہ یہ برا ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، بلکہ برا جانے کے لیے آتا ہے، واپس لوٹنے کے لیے آتا ہے۔ دو چیزوں کو بٹھا لو اپنے سینے کے اندر، اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر، تو ہمارے لیے اس کڑے وقت کو گزارنا آسان ہو جائے گا۔ ایک یہ کہ جو رب ہمیں خوشیاں دیتا ہے، جو رب ہمیں نعمتیں دیتا ہے، جو رب ہمیں بلندیاں دیتا ہے، جو رب ہمیں کامیابیاں دیتا ہے، جو رب ہمیں رزق دیتا ہے، وہی رب ہمیں مشکلات بھی دیتا ہے، وہی رب ہمیں مصیبتیں بھی دیتا ہے، وہی رب ہمیں پریشانیاں بھی دیتا ہے۔ لہٰذا اس لیے مصیبت میں صبر کرو کہ جس رب نے ہزاروں نعمتیں ہمیں دی اور ایک مصیبت بھی دے دی، تو اگر یہ بات ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں گے تو ہم ان مشکلات سے نکل پائیں گے۔ اور دوسری یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ پہلے ہم خوشیوں میں تھے، اب برا وقت آیا ہے۔ خوشیاں آتی تھیں، رہیں، چلتی رہیں، لیکن غم آئے گا، رہے گا، چلا جائے گا۔ جب یہ دو چیزیں ہم اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیں گے تو ہمارے لیے مشکلات کی زندگی جینا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ رو کر نہیں تو ہنس کر، ہنس کر نہیں تو رو کر، بھلا وقت کب ایک سا رہتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے جس سے آپ کو ایک حکمت ملے گی، ایک سبق ملے گا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کون تھے، کیسے تھے؟
آپ کو میں بتاتا ہوں۔ نقول ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی تحریر لکھ کر دو کہ جب میں اسے غم کی حالت میں دیکھوں تو مجھے خوشی ہو، اور خوشی کی کیفیت میں دیکھوں تو مجھے غم طاری ہو جائے۔ تو اس عقل مند وزیر نے بادشاہ کو ایک تحریر لکھ کر دی جس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ یہ تحریر ہر وقت بادشاہ کے پاس ہوتی تھی، تو وہ جب اسے خوشی کے وقت دیکھتا تو یہ سوچ کر وہ غم زدہ ہو جاتا کہ یہ خوشیاں قریب ختم ہونے والی ہیں، اور اسی طرح جب وہ غم کی کیفیت میں اس تحریر کو دیکھتا تو یہ سوچ کر اس کا غم غلط ثابت ہو جاتا کہ ان قریب یہ غم کے بادل بھی چھٹنے والے۔ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، اس میں بے شمار راحتیں سامانی ہیں، وہاں رنج و غم کے پہاڑ بھی ہیں، آسانیوں کے ساتھ ساتھ مشکل ترین گھاٹیاں بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسانیت وجود میں آئی تو اس وقت سے آج تک عام مومنین بلکہ انبیاء مرسلین کو بھی راحتیں اور مسرتیں ملنے کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی آزمائشیں اور مصیبتیں پہنچتی رہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے مقرب بندوں کو آسانیوں کے بجائے مشکلات کا زیادہ سامنا کرنا پڑا، مگر وہ نفوس قدسیہ حرف شکایت زبان پر لانے کے بجائے خندہ پیشانی کے ساتھ مصاحب و عالم برداشت کرتے رہے۔ ہمیں بھی ان بزرگ ہستیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ عز و جل کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے اور مصیبتوں پر صبر کرنا چاہیے، لیکن افسوس ہم آسانیوں میں اللہ عز و جل کی یاد کو بھلا دیتے ہیں اور مشکلوں میں صبر کے بجائے وویلا مچاتے ہیں۔ راستے پر پڑے ہوئے کیلے کے چھلکوں پر آپ کا پاؤں آ گیا اور آپ گرنے سے بچ گئے، لیکن اس کے باوجود آپ گالیاں کوستے ہیں، ان کو کوستے ہیں جن کا آپ کو پتہ بھی نہیں کہ یہ کیلے کے چھلکے کن سے گرے ہیں، یہ کسی بچے سے گرے ہیں، کسی لڑکے سے گرے ہیں، کسی مرد سے گرے ہیں، کسی عورت سے گرے ہیں، کسی ریڈی والی سے گرے ہیں، لیکن جو ہوا سو ہوا۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ وہ کیلے کے چھلکے پکڑتے اور راستے سے علیحدہ کر کے رکھ دیتے، لیکن اس کے باوجود آپ صبر نہیں کرتے، آپ گالیاں دیتے ہیں۔ راہ چلتے کسی سے دھکا لگ گیا، بجائے اسے الجھنے سے صبر کر لیا جائے۔ آپ کی گاڑی سے کسی کی گاڑی کی ٹکر لگ گئی ہے اور آپ ایک بڑے حادثے سے بچ گئے، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں، ہم دونوں فریقین جو ہیں وہ اپنی گاڑیوں سے نکلتے ہیں اور نکل کر ایک دوسرے سے مار پیٹ کا اچھی طرح مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر پہلے ہسپتال نہیں بھی گئے تھے لیکن اب ہسپتال جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ اب دونوں میں صبر ہی نہیں رہا، دونوں نے صبر کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ چلو یار کوئی بات نہیں، اللہ نے ہمیں ایک بڑے حادثے سے بچا لیا، لیکن اس کے باوجود ہم ایک دوسرے کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور پھر ہسپتال جاتے ہیں۔ راستے میں ہیں آپ اور ٹریفک جام ہو چکی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ پھر آپ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ہارن بجانا شروع کر دیتے ہیں، اونچی اونچی آوازوں میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کیا آپ کے ہارن بجانے سے، کیا آپ کی گالیاں دینے سے، کیا آپ کے اونچی اونچی آواز سے بولنے سے کیا ٹریفک جو بحال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی چاہیے کہ ہمیں صبر کر لینا چاہیے۔ اب ہم کرتے کیا ہیں کہ کسی نے آواز کس دی، کسی نے کنکر مار دیا، کسی نے گالی دے دی، بھائی بہن نے مذاق اڑایا، پڑوسی نے حسن سلوک نہیں کیا یا کوئی زیادتی کر دی، مسجد میں جوتے چوری ہو گئے، جیب کٹ گئی، کسی نے اوپر سے کوڑا ڈال دیا، کسی نے بات کاٹ دی، تو کسی نے بے جا تنقید کر دی یا آوازوں انداز کی ہنسی اڑا دی، کسی کے یہاں مہمان آئے ہوئے تھے اور اس نے چائے نہیں پوچھی، سنت کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں اور کسی نے طنز کر دیا، کبھی گھر میں بجلی چلی گئی، پانی بند ہو گیا، مالک مکان نے یا کرایہ دار نے ظلم کر دیا، بس وغیرہ میں بھیڑ کے سبب آپ کے پاؤں پر کسی نے پاؤں رکھ دیا، کوئی سگریٹ پی رہا ہے یا کسی کی بدبو سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، اپنی گاڑی وغیرہ میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی پرزہ ٹوٹ گیا، پنکچر ہو گئی، راستے میں کیچڑ کی وجہ سے پریشان ہو گئے، کھانے وغیرہ میں نمک یا مرچ کم ہو گئی، کوئی کڑوی چیز منہ میں آ گئی، کھانا گرم نہیں تھا اور طبیعت گرم کھانا کھانا چاہتی تھی، ٹھنڈے پانی کی خواہش تھی لیکن سادہ پانی ملا، چائے یا پان کی خواہش تھی لیکن میسر نہ ہوا، جس سے طبیعت میں کچھ پریشانی ہوئی، کسی نے گالی دے دی یا کوئی ایسی بات کہہ دی کہ جس سے آپ کو ناگوار لگے، خرید و فروخت کے مواقع پر ناگوار معاملہ پیش آ گیا، کاروبار کم ہوا، کسی نے دھوکہ دے دیا، سیٹ بد مزاج ہے اور نوکر بد اخلاق ہے، کسی نے تھوک پھینکا اور آپ کے اوپر آ پڑا، کسی وجہ سے پاؤں پھسل گیا اور آپ کے لوگ مذاق اڑانے لگے، کسی نے غلط فہمی میں آپ کو تلخ باتیں سنا دی وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے معاملات روزمرہ پیش آیا کرتے ہیں۔ ایسے مواقع پر صبر کر لیجئے، اجر کمائیے، ثواب کمائیے۔ ان مواقع پر عموماً بے صبرے لوگ بڑبڑاتے ہیں، گالیاں تک بکتے اور سنتے جاتے ہیں۔ اب جو ہونا تھا ہو گیا، بے جا بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے تکلیف یا پریشانی تو جاتی نہیں، پھر صبر کر کے اجر کا خزانہ کیوں نہ حاصل کریں؟
کیا میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر صبر نہیں کیا؟ کیا کربلا والوں نے اتنی مشکلات جھیلنے کے بعد صبر نہیں کیا؟ جب حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا گھر اور جانور سب کچھ ہلاک ہو چکا تھا، انہوں نے اس وقت صبر کر لیا، تو ہم کیوں نہیں صبر کرتے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام اندھیرے کنویں میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، تو ہم صبر کیوں نہیں کر سکتے؟ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے خاطر ساری زندگی بیٹھ کر گزار سکتے ہیں اور اللہ کا شکر اور صبر کرتے ہیں، تو ہم صبر کیوں نہیں کر سکتے؟ جب برِ صغیر میں مسلمانوں پر اتنے مظالم ہو رہے تھے، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی کارکن اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، تو لوگ تب بھی صبر کر رہے تھے، تو ہم صبر کیوں نہیں کر رہے؟ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے خداوندی سے عرض کیا، اے میرے رب، جو تیری رضا کی خاطر مصیبتوں میں صبر کرتا ہے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس صبر کرنے والے کو، اس غمگین شخص کو، اس پریشان شخص کو ایمان کا لباس پہناؤں گا اور اس کو کبھی بھی نہیں اتاروں گا۔ قرآن مجید میں بھی سورۃ النحل میں ارشاد ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ یہ اس کا ہے، اور ضرور ہم صبر کرنے والوں کو ان کا صلہ وہ دیں گے جو ان کے سب سے اچھے کام کے قابل ہوں۔ سورۃ العمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ، اور صبر والے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ ایک اور جگہ پر قرآن مجید میں ارشاد ہوا، سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے نبی نے صبر کرنے کی انتہا کر دی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جتنا اسلام کی خاطر ستایا گیا ہوں، شاید ہی اتنا کوئی ستایا گیا ہو۔ آپ کے پیچھے کئی لڑکوں کو لگا دیا گیا، آپ کے بدن مبارک پر پتھروں کی برسات کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے، جب فتح مکہ ہوا تو وہی لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ سے معافی کی طلب کر رہے ہیں۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک آزمائش میں ڈالا، آپ کی ساری اولاد چھت کے نیچے گر کر فوت ہو گئی، تمام جانور، ہزارہا اونٹ، بکریاں ہلاک ہو گئے، سارے کھیت باغات برباد ہو گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ تو جب ان چیزوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا گیا کہ آپ کی ہر چیز تو تباہ و برباد ہو چکی ہے، آپ کی اولاد تھی وہ فوت ہو چکی ہے، آپ کا مکان گر گیا ہے، آپ کے باغات، کھیت، جانور سب ہلاک ہو چکے ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اور آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا، اور وہ یہ بولا، میرا کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک مجھے دیا، میرے پاس رکھا، اس کا شکر ہی ادا نہیں ہو سکتا، میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ میں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی بات کی، آپ کے بھائیوں نے آپ کو اندھے کنویں میں ڈال دیا، اور آپ کو بعد میں ایک تجارتی قافلے نے اس کنویں سے نکال دیا، اور آپ کو مصر لے جا کر بطور غلام فروخت کر دیا۔ وہاں پر آپ کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا پیش آیا، آپ کو بہت ساری آزمائشیں آئیں، نیز یہ کہ آپ کی بے گناہی ثابت ہونے کے باوجود آپ کو اندھیر کوٹڑی میں ڈال دیا گیا، جہاں آپ کئی سالوں تک قید و بند رہے، اور آپ کو مشکلات کا سامنا رہا، کئی اذیتیں آپ کو دی گئیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کیا۔ میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر کی بات کی، آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی، اور آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کی آہستہ آہستہ آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ جاتی رہی، لیکن آپ اس حالت میں بھی صابر رہے، آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، آپ نے درد بھری آواز میں فرمایا کہ صبر کرنا ہی اچھا ہے، اور آخرکار آپ کی آنکھوں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک ڈالا گیا، جس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی دوبارہ آ گئی۔ یعنی اس سے ہمیں ثابت یہ ہوا کہ صبر کرنے کا کتنا زیادہ اجر ملتا ہے، اس کے باوجود ہم لوگ بہت زیادہ ناشکرے ہیں، بے صبرے ہیں، اور ان درویش لوگوں اور صبر کرنے والوں پر نذیر اکبر آبادی نے چند اشعار لکھے، اور وہ یہ ہیں، گر اس نے دیا غم تو اس غم میں خوش، اور اس نے جو ماتم دیا اس ماتم میں خوش۔
کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں خوش، جس طور کہا اس نے اس عالم میں رہے خوش، دکھ درد میں آفات میں جنجال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ آج کل پچھلے 2 سالوں سے تقریباً ہم پینڈیمک کے سیشن میں گزار رہے ہیں لائف، اور بہت ہماری کٹھن لائف گزر رہی ہے، ہم کسی سے مل نہیں سکتے، لیکن اب اللہ کا بہت زیادہ کرم ہوا ہے کہ اب کچھ کم ہو چکے ہیں، کچھ کم کیسز آ رہے ہیں۔ تو اس سیشن میں بھی ہمارا ایک صبر کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو کچھ اشعار ہیں ان کے لیے۔ مشکل بہت ہے مگر وقت ہی تو ہے، مشکل بہت ہے مگر وقت ہی تو ہے، گزر جائے گا گزر جائے گا، زندہ رہنے کا جو یہ جذبہ ہے ابھر آئے گا، وقت ہی تو ہے، گزر جائے گا گزر جائے گا۔ لوگ دروازوں پہ رستوں پہ رکے بیٹھے ہیں، لوگ دروازوں پہ رستوں پہ رکے بیٹھے ہیں، بازار خالی سڑکیں سنسان محلے ویران ہیں، خوف برپا ہے ہر طرف اور لوگ حیران ہیں۔ یہ وہ قہر ہے جو دنیا کو ہرانے آیا، یہ وہ قہر ہے جو دنیا کو ہرانے آیا، مگر نہ سمجھ ہے جو انسان کو ہرانے آیا، مگر نہ سمجھ ہے جو انسان کو ہرانے آیا۔ اتہاس گواہ ہے یہ مسئلہ بھی سلجھایا جائے گا، اتہاس گواہ ہے یہ مسئلہ بھی سلجھایا جائے گا، زندہ رہنے کا یہ جو جذبہ ہے پھر اثر لائے گا، مشکل بہت ہے مگر وقت ہی تو ہے، گزر جائے گا۔ والسلام۔ اگر آپ کا کوئی کوسچن ہے اس ٹاپک کے بارے میں تو پلیز نیچے کمنٹ میں وہ اپنا کوسچن لکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بہت جلد مل جائے۔ شکریہ۔